جیا زین، ابا کیسے؟ بالکل ٹھیک، ابھی تک اسی طرح باتیں کرتے. اور انکل اور آنٹی؟ رہتے کہاں ہو؟ بھائی بڑی پرفضا جگہ، سمندر کے کنارے. لیکن تم لوگ تو لاہور میں رہتے تھے، یہ کراچی کیسے آنا ہو؟ آنی کے پاس آئے ہوئے. آنی؟ آنی کون؟ آنی زوبی خالہ. او اچھا اچھا اچھا، زوبی خالہ. ہاں ہاں آنی. اصل میں 10-12 برس کے جو دھاگے بیچ میں کھو گئے ہیں نا، انہیں جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا سفر کیسے طے کیا. پہلے تم بتاؤ، کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی مجھ سے پوچھے بغیر؟ جلدی بتاؤ. نہیں. چلو یہ بھی اچھا. ویسے بھی اگر تم کر بھی لیتی میرے مشورے کے بغیر تو اب تک ویسے ہی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم 12 سال کے بعد ملے. یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا. لیکن یہ بتاؤ تم لوگ واپس کب آئے ہالینڈ سے؟ بھائی ابا تو ریٹائر ہو گئے تھے پہلے، اس لیے وہ جلدی آ گئے. مجھے آئے ہوئے 1 سال ہوا. تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں نے تو فاتحہ پڑھ لی. بہت ذلیل ہو. اچھا، اب زبان بھی لگ گئی ہے. تم وہ وقت بھول گئی جب انگلی پکڑ کے تمہیں چلایا کرتا تھا. ساری زندگی تو میں نے انگلی پکڑ کے نہیں نہ چلنا تھا. خود کبھی نہ کبھی تو چلنا سیکھنے کا، تو سیکھ لیا. 2 بج گئے. 10 بجے میں نے آفس جانا تھا. آج میری جاب کا پہلا دن ہے. جاب؟ کون سی جاب؟ تو کیا سب کچھ پڑھ لکھ لیا؟ بالکل قابل ہو گئی؟ ہاں سب کچھ پڑھ لکھ لیا. جیا، تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے. نہیں تو. میری طرف دیکھو. مجھے تمہاری آنکھوں کا رنگ اچھا نہیں لگ رہا. 12 برس میں رنگ تو خراب ہو ہی جاتا. جیا، اچھا نہیں پوچھتا. یہ بتاؤ تمہاری وہ ولایتی بلی جیسی بہن جسے میں پنک پینتھر کہا کرتا تھا، وہ کیسے؟ کیا بات ہے؟ ڈرا دیا فضول میں. کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس طرح سے دوسروں کے گھروں میں چوری چوری بلا اجازت گھسنا کتنی بری حرکت ہے. شاید کسی نے بتایا نہیں آپ کو. جی نہیں، اس لیے ہمارے گھر میں اس قسم کا کوئی ڈریکولا نہیں ہوتا. آپ کی تربیت میں یقیناً کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. اور آپ کی تربیت میں یقیناً بہت زیادتی ہو گئی ہے، اور زیادتی ہمیشہ خراب ہوتی ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا آپ کو؟ بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کرایہ دار ہیں اور کرایہ داروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. آپ نہ صرف ہمارے گھر میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہیں بلکہ ہماری چیزوں کو تلاش بھی کر رہی ہیں. آئی ایم ریئلی شاکڈ. آپ کا مطلب ہے میں چور ہوں؟ چور بھی بگڑے ہوئے انسان ہی ہوتے ہیں. دیکھیے، مجھ سے بات کرتے وقت زبان پہ ذرا قابو رکھیے. اس سے میں برا حاصل کر دیتی ہوں آدمی کا. اور میری بھی ایک بات سن لیجیے. برائے مہربانی آپ اس گھر سے ذرا دور ہی رہا کریں. سمجھیے آپ؟ اور سنیے، مجھے آپ سے بات کرنے کا بالکل شوق نہیں. سنیا بیٹے، سنیا بیٹے، تم یہاں ہو؟ میں تو تمہیں سارے گھر میں تلاش کر کے آئی ہوں. وہ تو مجھے مالی بابا نے بتایا کہ تم یہاں ہو. بی میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ اپنے لیے تم لوگوں نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے اور ہمارے لیے وہ چوادان انہوں نے بنایا ہے گھر. آ تو شرم کرو بھائی. خیر بی بی،
یہ بناتے تو کوئی برفانی غار ہی بناتے. سنیا بیٹے دیکھو بیٹے یہ اپنی بیوی کو سمجھا لو. میں بہت زیادہ ضبط کر رہا ہوں. اس سے زیادہ ضبط میں نے ساری زندگی کبھی نہیں کیا تھا. تو مت کرو ضبط. کون کہہ رہا ہے ضبط کرنے کو؟ خاتون بہت خرافات بولتی ہیں. آپ ذرا سنبھل کے بات کیا کریں. سچی بات کرتی ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے سب کے سب؟ کوئی خاص بات نہیں ہے, ہم لوگ روزانہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. تو پھر اپنے گھر میں جا کر کیجیے. جی نہیں. دیکھو بیٹے یہ کوئی شرافت ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھو میرا جو کوارٹر ہے اب اس میں سے میرا سامان تو نکال کے باہر پھینک دیا اور اپنا سارا سامان اس کے اندر رکھ کے اتنا بڑا اس میں تالا لگا دیا اور پھر کہتی ہے کرنا تو کر لو. بھائی یہ بھی کوئی دھوس ہے, کوئی دھاندلی ہے. میں بہت زیادہ برداشت کر رہا ہوں. میں یہی رہوں گی اسی کوارٹر میں, اور تم اپنا انتظام کر لو. میں کیوں کر لوں دوسرے کوارٹر کے میں انتظام. دیکھو کوئی بات ہے بابا یہ اچھی دھوس ہے, دھاندلی ہے. بی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ میرا گھر ہے اور میں اس میں رہوں گا. ہاں تھا کبھی تمہارا گھر, اب میرا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کچھ نہیں ہو رہا, مقدمہ ہو رہا ہے. آپ چپ رہیے. ہاں بابا بیبی آہستہ آہستہ بتائیے, آرام سے. دیکھیے برائے مہربانی آپ یہ سارا شور شرابہ اپنے گھر میں جا کر کیجیے. جی نہیں, مقدمہ اسی علاقے میں فائل ہوا تھا, اصول کی بات ہے کہ اسی علاقے میں فیصلہ ہوگا. آپ جانا چاہتے تو جا سکتے ہیں. اینڈ اینی وے اٹس نن آف یور بزنس. ایکسکیوز می, آپ اس طرح دوسروں کے گھروں میں جا کر ہنگامہ نہیں کر سکتی. چپ رہیے, میں ہر جگہ جا کے ہنگامہ کر سکتی ہوں. بولیے بابا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا سامان جو باہر پڑا ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, یہ میں بتا دیتا ہوں. توبہ, آپ نے بابا کا سامان باہر کیوں پھینکا؟ توبہ. تم مجھ سے سامان کہتے ہو؟ اب بیٹا میں نے تو سمجھا کہ کوڑا کرکٹ ہے, میں نے باہر پھینک مارا. آئے صفائی کرا نہیں. اب تم کہیں اور کہیں جا کے انتظام کیوں نہیں کرتے اپنا؟ جا کے کسی اور جگہ پر جا کے رہوں, یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر ہے. وہی بات ہے, تمہارا گھر ہے. آئے انتظام کر لو کہ نہ کرو, باہر کھڑے رہو. ابھی اگر میں وہ سامان بیچنا چاہتی نا کسی ٹھیلے والے کے ہاتھ, تو مجھے صرف مٹھی بھر ریوڑیاں ملتی خالی. دیکھیں اپنی آنکھوں کا جا کے علاج کرانا بیوی. اس کو کیا کہہ رہے ہیں, آنکھوں کا علاج کرا لو. آئے خود کتے اور گھوڑے کے میں فرق تو نظر آتا نہیں ہے تمہیں؟ دیکھا آپ نے, دیکھو کسی جھوٹے نے قیامت والے دن اللہ میاں کو جا کے منہ تھوڑ دکھانا ہے. دیکھیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کو یہاں کوئی مستقل رہنے تھوڑی آئی ہیں. بیٹا دراصل بات یہ ہے نا, یہ جل گئے ہیں. آج ہنڈیاں میں نے جو پکا لی ہے, آج جب سے کراچی آئے ہیں پیٹ بھر کے میں نے, میرا مطلب ہے بچیوں نے کھانا نہیں کھایا. کیوں پکا لیا آپ نے ہنڈیاں, کیوں پکا لیا آپ نے؟ میں کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے, میں جو مرضی کروں, مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا. بیٹی ان کو سمجھا خدا کا واسطہ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے. آپ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیں, اور تب بھی شور ہے تو کانوں میں روئی ڈال دیجئے. اور یہ سارا گھر میں آپ لوگوں پر چھوڑ دوں, اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں. اتنے بیوقوف نہیں ہے. ویسے وہ دوسری بات ہے, ڈیبیٹیبل. اور ویسے بھی میں آپ کا گھر اٹھا کے کہیں لے کے تو نہیں جا رہی. کس قسم کی خاتون ہے؟ میں ہر قسم کی خاتون ہوں. اب بولیے. ہم جا رہے ہیں. خوش خوش. ہائی زہرا. ہیلو. پہچانا؟ او مائی گاڈ, یہ پنک پینتھر ہے. کتنا بڑا ہو گیا, یہ تو اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہوگا. کون ہے؟ زین. کنگ کانگ. مجھے تو یہ کسی خطرناک گروہ کے لوگ معلوم ہوتے ہیں. خود سامنے نہیں آتے, خواتین کو سامنے رکھتے ہیں. اور وہ لڑکی تو مجھے شروع دن سے ہی مشکوک لگتی ہے. اس کی حرکات اور سکنات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی واردات کے چکر میں. ویسے یہ سب کے سب لوگ ہیں بہت چلاک. پتہ ہے کیا ہوا؟ جب میں نے اس لڑکی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا تو ایک بڈھا اور ایک بڈھی لڑتے ہوئے وہاں میری اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آ گئے. خدایا, آخر یہ فاران انہیں نکال کے باہر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ نمبر 1, وہ کرایہ دار خاتون گرلز کالج کے پرنسپل کے پرزور اصرار پر وہاں کرایہ دار رکھی گئی ہیں. اور وہ گرلز کالج کی پرنسپل ایک زمانے میں فاران صاحب کی بہت دوست رہی ہیں. ارے بھائی, دوستی کا کیا ہے؟ فاران کی دوستی تو اس شہر کی کیا, اس ملک کی ہر پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ ہوگی. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گھر لٹ جائے. نمبر 2 یہ کہ میں نے معاہدہ 2 سال کے لیے لکھا ہے اور اس کا ایڈوانس بھی وصول کر چکا ہوں. کبھی کبھی زیادہ ہوشیاری گلے کا پھندا بن جاتی ہے. اور سنو, تم تو زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش ہی مت کیا کرو, سمجھے؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ خفیہ پولیس کو خبر کر دوں, وہ خود سے چھان بین کرے. ویسے بھی اتنے بڑے گھر کی حفاظت میں اکیلا نہیں کر سکتا, میری تو اپنی جان کو خطرہ ہے. سوچ رہا ہوں آج رات سے میں بندوق سرانے رکھ کر سوں گا. بندوق؟
اسے اٹھانے کے لیے بلاؤ گے کسے؟ بہت بھاری ہوتی ہے، تم سے نہیں اٹھے گی. ٹھیک ہے، میں پستول رکھ کر سو جاؤں گا. سچ مچ؟ بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں سمجھتی کہ تم پستول چلا لو گے. ارے دھماکہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوا تو تم کہاں جاؤ گے اور میرا بھائی بیچارہ بیکار میں پھنس جائے گا. ٹھیک ہے، میرا فرض تھا آپ کو بتانا، میں نے بتا دیا ہے. عمل کرنا اب آپ کا فرض ہے. ہاں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. بھائی میرے بھائی کی جان و مال کو خطرہ ہے. میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تھوڑی بیٹھی رہوں گی. میں ایسا کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ابھی 2 ٹوک بات کر کے آتی ہوں. ارے چھوڑ دو، بخار کر دے گا. گاڑی لے کے آؤ. جی. میری گاڑی ٹھیک نہیں، اس لیے باہر نہیں نکالتی ہوں. میں تالے لگاتی ہوں. بھائی دیکھو، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے. میں ہر چیز تالے میں رکھتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے نوکر پر اعتبار نہیں کرتی ہوں، وہ لاکھوں میں ایک ہے. اب دیکھ لو، باورچی بھی وہی، مالی بھی وہی، بٹلر بھی وہی، ڈرائیور بھی وہی، سویپر بھی وہی. میں تو 8-10 لوگوں کا کھڑا ہی نہیں پالتی ہوں، سمجھے؟ لیکن وہ آپ کا ملازم ہے کہاں؟ باہر جھاڑ پوچھ کر رہا ہے. اس خواتین کی کلب کی میٹنگ ہے، 1 ڈش پارٹی. ارے چلو بھی. یہ سارے ٹوٹ گئے. آئی ایم سوری میم. یہ تو بتاؤ کتنے ٹوٹے ہیں، گنو. میم ٹکڑوں سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ 3 تھے، لیکن اب شاید ایک بھی باقی نہیں بچا. ٹھیک ہے، ان گملوں کے 40 روپے میں نے تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لی ہیں. اور سنو، یہ 40 روپے ان کے علاوہ ہیں جو آج صبح دودھ زائنوں پر میں نے تمہارے کاٹے تھے. سمجھے؟ میں ڈائری میں لکھ لوں گی. سمجھ گئے؟ جی ایز یو وش میم. اور سنو، میں تھوڑی دیر کو باہر جا رہی ہوں، تم یہی رہنا. 1 منٹ کے لیے کہیں مت جانا، سمجھے تم؟ مناسب. ایکسکیوز می میم. ہاں کیا آپ ان کے ساتھ جا رہی ہیں؟ ہاں تو کیا بتا تمہارا مطلب کچھ نہیں، کہنے میں کیا حرج ہے. جاؤ. اسٹور کی چابی، فریج کی چابی، کچن کی چابی، مختلف برتنوں کے الماری کی چابی، اور یہ رہی ٹیلی فون کی الماری کی چابی. ارے کھل جا بھائی. ہلو سر، بقرات ہے. وہ روانہ ہو چکی ہیں؟ جی آپ اپنے پالتو کے ساتھ. بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کچھ کہوں، لیکن لفظ نہیں مل رہے، یا میرے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں. شاید تم لوگ بھی کچھ سننا نہ چاہو. کچھ مت کہو. ایک بات ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ان کی یاد آئے یا ان کا ذکر آئے تو خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا. کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے اپنا ایک حصہ ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تبھی تو جانے کے بعد اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب آنی کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. آنی آپ فکر نہ کریں، ان دونوں کو تو میں سدھار لوں گا. یہ دونوں میری ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہے کہ ان دونوں نے آپ کی زندگی حرام کر دی ہوگی، خاص طور پہ اس پنک پینتھر نے. ارے واہ، میں نے کیا کیا؟ خبردار جو کسی نے برائی کی ہو میری. دیکھا 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 کتنی جلدی پنجے نکالتی. بچپن میں ایک دفعہ تمہارا منہ نوچا تھا، بھولنا مت.